اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 362 ہے. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57. لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے، نارن، آگ میں، کلما، جب بھی، ناضجت، جل جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن، غیرہا، ان کی علاوہ کھالوں میں، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، العذاب، عذاب، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیزاً، نہایت غالب ہے، حکیماً، خوب حکمت والا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں کہ تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرہ، پاک صاف، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا ظلیلا، بہت گھنے سائے میں. ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم ان کو عنقریب آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے، تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. نمبر 2، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. تیسری بات، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے.
نمبر 4، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 5ویں بات، ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ 2 طبقات کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلا طبقہ جس کے بارے میں، جس کی بد انجامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ کافر ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو یہ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ مومن ہیں۔ کافروں کا انجام کیا ہوگا، ان کو سزا کیسے دی جائے گی؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ ہوگی، جہنم میں لوگ جلیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، لا يموت فیہا ولا یحیا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں وہ نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ وہ پوری طرح جئیں گے بھی نہیں اس لیے کہ جل رہے ہوں گے، اور پوری طرح نہیں مریں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کھالوں کے بعد، جلنے کے بعد پھر کھالے نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑی تکلیف ہے یہ، بہت بڑی تکلیف ہے۔ ہم اپنے عمل سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ ہم کو نہ بچائے۔ یصلی النار الکبریٰ کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں کافروں کے بارے میں۔ جو لوگ کافر ہیں ان کو بڑی آگ ان کو جلائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو دنیا میں ہے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ۔ یہ جو دنیا میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہے ہیں، جنگل کی آگ بھڑک گئی، بلڈنگیں جل گئی، بھڑک رہی ہے آگ، اس آگ کو دیکھو اور تصور کرو کہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کی تیزی 70 حصے زیادہ ہوگی، 69% زیادہ ہوگی۔ اللہ تصور نہیں کر سکتا، اس آگ میں تو ایک انگلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول، اس کے لیے تو اللہ کے رسول یہی آگ کافی ہے ہمارے جسموں کو جلانے کے لیے، پھر اتنی بڑی آگ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باوجود دوزخ کی آگ دنیاوی آگ پر 69 درجے زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجہ حرارت اسی قدر ہے جس قدر دنیا کی آگ میں حرارت ہے۔ بخاری کی یہ روایت۔ قرآن مجید نے بار بار اس دوزخ کی آگ کے سلسلے میں بتایا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ دوزخ کی آگ کے بارے میں بتایا گیا، اسی لیے تلقین کی گئی مومنوں اور مسلمانوں کو کہ وہ دوزخ کی آگ سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سلسلے میں سرکار دو عالم نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، رمضان کا آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس عشرے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ سے بچائے۔ ہم اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتا دی گئی۔ دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ جب بھی ان کو جلایا جائے گا، جب دوزخ میں جلیں گے کافر لوگ، جب بھی ان کا چمڑا جل جائے گا، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کا چمڑا جل جائے گا چھوڑا نہیں جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، اور کھالے لا کر ان کے اوپر فٹ کی جائیں گی، پھر جلایا جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد مومنوں کی بات بتائی گئی، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، عمرے کیے، قربانی کی، جہاد کیا، تلاوت کی، تسبیح پڑھی، تہجد پڑھی، اوابین پڑھی، اشراق پڑھی، چاش پڑھی، سنتوں پر عمل کیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ اور خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، بڑوں کے حق ادا کیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، غریبوں، محتاجوں، تنگ دستوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ان پر اپنا مال خرچ کیا۔
نیک اعمال جو کریں گے، جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں، سندخلہم جنات، ہم اللہ فرما رہے ہیں ان قریب ہم کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیسی جنت؟ تجری من تحتی الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، خالدین فیہا ابدا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد ایک ڈیٹ دے دی گئی ہو کہ بھائی اب تم 3 سال تک کے لیے جنت میں دے دیے گئے ہو، تم کو 3 سال کا ویزا مل رہا ہے، 4 سال کا یا 10 سال کا نہیں۔ اگر جنتی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم 10 سال رہو گے تو وہ الٹی گننے میں اس کی جنت کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جنت کا مزہ کیا رہے گا جب اس سے کہا جائے کہ 10 سال کے بعد یہاں سے تم کو رخصت ہونا ہے، تو پھر تو وہیں سے اس کو جو ہے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اور جنت پریشانی کا نام نہیں ہے، جنت راحت کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں جنتی کو کہ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، کسی بھی قسم کی کوئی گندگی نہیں۔ دنیا کی جو عورتیں ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے، ماں کی فلاں کی نہیں۔ جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج عطا کریں گے، ناک کی ریزش سے، بلغم سے، گندگی سے، پیشاب سے، پاخانے سے اور حیض سے، نفاس سے، ان تمام گندگیوں سے بالکل پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج عطا کریں گے۔ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، دھوپ میں جلنے کا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دھوپ کی تپش سے پسینے آ رہے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گھنے قسم کے سائے میں ان کو داخل کریں گے۔ آرام سے رہو، انجوائے کرو۔ دنیا میں روزہ رکھتے تھے، پیاس تم کو ستاتی تھی، پریشان ہوتے تھے، بھوک لگتی تھی، برداشت کرتے تھے۔ آؤ ہمارے دربار میں، ہماری میزبانی میں، ہم تمہاری میزبانی کے لیے ہیں تیار۔ ہم میزبان ہیں، تم مہمان ہو، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ بس جاؤ، پیو، کھاؤ، کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ دنیا میں جو کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت کے مزے چکھو، کھاؤ پیو، کوئی روک نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی جو ہے مشکلات نہیں۔ آپ یہاں روزہ رکھنا نہیں ہے جنت میں، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ تلاوت کرنا ہے، کوئی عمل نہیں۔ بس ایک دوسرے کو دیکھو تو سلام کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، بس لوگوں کو ملو تو لوگ ملیں گے جنتی دوسرے تو سلام کرو، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ پیاری جنت، یہ پاکیزہ جنت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله